تم قرآن کی آیت بھی لو اور نبی کا مشاہدہ بھی لو، ایک تم روایت بھی لو اور درایت بھی لو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کافروں کو مومنوں پر، جب عام مومن پر کافر حاکم نہیں ہو سکتا تو جس کا کلمہ پڑھ کے لوگ مومن ہوتے ہیں وہ کسی کافر کی گود میں کیسے پلے گا؟ وہ کسی کافر کے آگے جھکے گا کیسے؟ تو تم اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، حضرت ابو طالب کے ایمان کو نہ ڈھونڈو، بلکہ ہم سے بات سمجھو۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھے گا، کلمہ ابو طالب کو پڑھے گا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آپ نے کب کلمہ پڑھا ہے؟ آپ نے کب پڑھا کلمہ؟ آپ نے صبح پڑھا ہے یا پرسوں پڑھا تھا؟ سارا مجمع کہے گا بھائی ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اپنے لیے تو بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے، اور ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو جو آباء و اجداد سے دین حنیف پر رہے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسن و جمال میں ایک عنوان حسن ظاہری ہے، حسن ظاہری ہے، حسن و جمال میں ایک عنوان کمال۔ جی 6:20 پر اذان ہے، 6:35 پر ہے، ابھی آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی۔ اجازت ہے 5-10 منٹ اور فضائل پڑھ، 5-8 منٹ اور فضائل پڑھ لو۔ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ ایک بھرپور صلوات کے ذریعے سہارا دیجئے۔ اللہم صلی علی۔ آپ اس سے بھی اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی۔ کل بات ہوئی تھی، میں اسی سے بات کو آج اور تھوڑا سا اضافہ کروں، کل والی بات کو جوڑوں۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا۔ جی حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جی حسن یوسف دم ایزا عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری۔ وہ کمالات کا مجموعہ، وہ حسن و جمالیات کا مجموعہ، اور وہ جو اللہ نے اس ذات کو عظمتیں عطا کی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ روایتیں سنانا چاہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، چادر تطہیر میں جب نبی آئے تو وہ نبی پر پوری اتری، حسن مولا آئے تو چادر پوری رہی، حسین مولا گئے چادر پوری رہی۔ جی چادر کے دو قصے تو بڑے مشہور ہیں نا، ایک آیت تطہیر سے جڑا ہوا ہے اور ایک سورہ مبارکہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شب ہجرت سے جڑا ہوا ہے۔ شب ہجرت بھی ایک نے چادر اوڑھی تھی، اور آیت تطہیر کے نزول کے لیے بھی 5 نے چادر اوڑھی تھی۔ اب آپ اردو میں مجلس سن رہے ہیں اور میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ چادر دیکھ کر پیر پھیلانا یہ محاورے میں بولا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ چادر انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے۔ جی جی نبی آئے ہیں تو چادر پوری، امام حسن آئے چادر پوری، امام حسین کا اضافہ ہوا چادر پوری، یہاں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور چادر چھوٹی نہیں پڑ رہی۔ مجھے جو نقطہ آپ کو کہنا تھا، آج دوبارہ میری خواہش پر حدیث قصہ کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا کھول کے، مسجد میں بھی رکھی ہوئی ہے، آپ کے گھروں میں بھی رکھی ہوئی ہے۔ حدیث قصہ میں جب یہ جملہ آتا ہے نا کہ جب نبی نے بی بی سے کہا کہ ایتینی بالکساء الیمنی انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کر دے دو، تو بی بی نے چادر یمنی لا کر دے دی۔ تو سرکار نے وہ چادر لی اور امام حسن آئے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ خود کہتے ہیں کہ یہاں گلاب کی خوشبو ہے، کبھی آپ کہتے ہیں چمیلی کا درخت تو نہیں ہے، پودا تو نہیں ہے، یہ چمیلی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مثال کے طور پر فلاں پھول کی خوشبو ہے، تو ہر ایک پھول کی علیحدہ خوشبو ہے نا۔ تو
تو اس کو وہی سونگھ سکتا ہے جو پہلے اسے جانتا ہو اور اس خوشبو سے آشنا ہو اور اس کی خوشبو بھی مخصوص ہو. اب یہ کیسی نبی کی خوشبو ہے جو سونگھنے کے لیے حسن کا شامہ چاہیے, حسین کا شامہ چاہیے. اس خوشبو کو سوائے ان کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. جو نبی کی خوشبو کو نہ پہچانتا ہو وہ نبی کو اپنے جیسا بولتا ہے. یہ ہے افتاد مسلمان کی. تو ایک مرتبہ چادر میں آ گئے, امام حسین بھی تشریف لے آئے. اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے نانا چادر میں. اچھا دونوں بچے تھے, دائیں بائیں لپٹ گئے ہوں گے سرکار کے, لیکن مولا علی آ رہے ہیں. سیدہ روک دیتی کہ جب انہوں نے پوچھا کہ مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے تو فرمایا آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر میں ہیں. تو روک دیتی کہ آرام کر رہے ہیں. بھئی آرام کرنے آئے تھے نا, خود ہی تو فرمایا تھا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. مگر سیدہ نے روکا نہیں اور مولا علی نے بھی اجازت مانگی کہ میں بھی آ جاؤں. ایسا ہوتا ہے کیا کہیں؟ بھائی ایسا ہوتا ہے ہر جگہ, تو پھر یہ پنجتن سب کے برابر نہیں ہو جاتے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. کہا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا تم بھی چادر میں آ جاؤ. اچھا مولا علی تو بعد میں آئے, جناب زہرا سے تو خود کہا تھا نا, تو بی بی کو تو پتا تھا کہ بابا آرام کرنے آئے, پھر خود فرما رہی ہیں میں چادر میں آ جاؤں, اور نبی فرما رہے ہیں فاطمہ چادر میں آ جاؤ. اور پھر جبریل نے خواہش کی اور اجازت مانگی اللہ سے کہ میں بھی چادر میں چلا جاؤں. تو کہا جا کے خود نبی سے پوچھو. تو جبریل نے آ کر اجازت مانگی تو جبریل سادس ہوئے, چھٹے ہوئے. جی وہ حدیث کیسا کہتی ہے کہ سادسہ, چھٹے جبریل بنے. تو عزیزان گرامی, جن پنجتن کا چھٹا جبریل ہو, یہ جبریل نے چھٹا ہو کے دروازہ بند کیا ہے. نہیں میں نہیں پہنچایا پا. آپ جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد علی ولی اللہ کہتے ہیں نا, آپ علی ولی اللہ کہہ کر کسی بھی آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ اب کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا. جبریل نے پنجتن پر آ کر دروازہ بند کیا ہے کہ کوئی اور اس میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرے. اور ہم پہ تو احسان فرمایا جناب ام المومنین بی بی ام سلمہ نے. شاباش شاباش, بی بی ام سلمہ نے ہم پر احسان فرمایا. بی بی نے اگر یہ نہ کیا ہوتا تو یہ فیصلہ کیسے ہوتا؟ چادر کھینچ کر اندر آنا چاہا تو سرکار نے فرمایا لا انت علی الخیر, فرمایا انا منہم یا رسول اللہ میں ان میں ہوں. فرمایا لا انت علی الخیر, تم ان میں نہیں ہو مگر خیر پر ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر لی آپ نے؟ وہ جو نقطہ مجھے آپ کو جس کے لیے میں نے اتنی محنت کر لی, حدیث قصہ میں آج میری خاطر جا کے دوبارہ پڑھیے گا, دوبارہ اس کی زیارت کیجئے گا. حدیث قصہ کی جب چادر میں یہ پنجتن آ گئے تو حدیث کہتی ہے کانہو یتلعلعو کانہو البدر فی لیلت تمامہ و کمالہ. آپ جا کے دیکھیے گا حدیث قصہ کو. جی یتلعلعو کانہو بدر لیلت کانہو البدر بدر لیلت کمالہ و تمالہ. تمام ایک ایسا چاند نظر آ رہا تھا جیسے 14ویں کا ہو. یہ کون نظر آ رہا تھا؟ چادر میں تو اندر ہیں, ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک نہیں رہا تھا, وہ چادر چاند کی طرح چمک رہا ہے. اگر ان سے کوئی کپڑا منسوب ہو جائے تو وہ نور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, تھک کر نہیں سنیں گے. یہ نسبتوں والی وادی ہے, یہاں سنبھل کر بیٹھنا ہوگا. یہاں اگر کوئی جانور منسوب ہو جائے تو سمجھدار ہو جاتا ہے. یہاں اگر کوئی گدھا منسوب ہو جائے تو گدھا نہیں رہتا. یہاں اگر گھوڑا منسوب ہو جائے تو جاندار, یہ سمجھدار ہو جاتا ہے. کل کی مجلس میں عرض کروں گا عزیزان گرامی, یہ نسبتوں والی وادی ہے, احتیاط سے قدم رکھا جائے. چادر آئی ہے ان کے اوپر, تو یہ چادر جی یتلعلعو ایسے چمک رہی تھی جیسے چاند چمک رہا ہو. تو جن پر اگر وہ پوری چادر کا جو حالہ تھا, وہ جو پوری چادر تھی نا, وہ چاند کی طرح 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی. اچھا ہمیں سمجھانے کے لیے 14ویں کا چاند کہا ہے,
ورنہ کوئی چاند سے پوچھے کہ یہ کیسے چاند ہے، عجب نہیں چاند کی آواز آئے کہ مجھ میں دھبا تو ہے، ان میں تو کوئی دھبا بھی نہیں ہے، ان کا حسن و جمال تو ایسا ہے۔ عزیزو، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ سرکار کا چہرہ انور، مولا علی سے پوچھا کسی نے، یا علی نبی کا چہرہ کیسے تھا؟ اچھا ہم تو نبی علی سے لیں گے۔ فرمایا یا علی نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ تو فرمایا کان وجہہ یتلألأ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمال، آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح دمکتا چمکتا تھا۔ آپ کے چہرہ انور پر 14ویں کے چاند کی طرح ایک ہالہ بنا ہوا ہوتا تھا۔ چہرہ انور کو دیکھنا ہر ایک کی جرت نہیں ہوتی تھی، جو ایک دفعہ دیکھ لے اس کی نگاہیں اتصال توڑتی نہیں تھی، بلکہ مسلسل دیکھتی رہتی تھی اس کی نگاہیں۔ فرمایا کانہ مرآۃ، شفافیت میں ایسے جیسے آئینہ دیکھ رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں سرکار کا چہرہ شفافیت میں اتنا کہ گویا کانہ مرآۃ، گویا آئینہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور عزیزو، نبی کو اگر کوئی دیکھے گا تو پھر اس میں کچھ چہرے نظر آئیں گے، اور وہ روشن چہرے، وہ نبی کے آئینے، نبی کے عکس، نبی کے جلوے، ان جلووں میں ایک جلوہ حسین۔